بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ مسکراہٹ سکون کی دلیل نہیں، اور پھر تم اپنی دعاؤں سے جان جاؤ گے کہ اللہ سے بہتر تقدیر بدلنے والا کوئی بھی نہیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کے نظروں میں۔ بکھرنے اور نکھرنے میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ آپ خود ہیں۔ دل صاف، نیت سچی اور بھروسہ اللہ پر ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ہنسا دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اچھے لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ اندھیری رات میں ستارے ہی راستہ دکھاتے ہیں۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی: باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ان بددعاؤں سے ڈرنا جو بول کر نہیں دی جاتی۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ نفرت وہ چیز ہے جسے لمحوں میں محسوس کیا جاتا ہے، اور محبت وہ جذبہ ہے جسے ثابت کرنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ رات کو بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو تو کہو الحمدللہ۔ اللہ سے تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے ماں سے ہوتا ہے، تھک جاؤ تو اس کی گود میں سر رکھ دو۔ باتوں باتوں میں خرافات پہ آ سکتا ہے، جو بھی کم ظرف اوقات پہ آ سکتا ہے۔ اتنا مغرور نہ بن، سامنے تاریخ بھی رکھ، بانٹنے والا بھی تو خیرات پہ آ سکتا ہے۔ مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن ان سے سیکھا گیا سبق ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہر نیا دن ایک نئی امید ہے، اسے ضائع مت کیجیے۔ میں نے سجدے میں ایک بار رو کر کہا، میں بس ہوں میرے مالک۔ رب نے 10 بار جواب دیا، میں قادر ہوں میرے بندے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیری راتوں میں راستہ دکھاتا ہے۔ خوش رہنے کا راز کسی سے توقعات کم رکھنا ہے۔ اونچائی پہ پہنچنے کے لیے تنہائی سے دوستی ضروری ہے۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، 3 کسی کے گناہ پہ پردہ کرنا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدلتے ہیں، ناکام لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدلتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت صحت ہے، اور سب سے بڑی غریبی اعتماد نفس کا ختم ہو جانا ہے۔ اچھے انسان کی پہچان، وہ آخری نشانی یہ ہے کہ وہ لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی 4 چاند لگا دیتی ہے۔ تیرے کن کا انتظار ہے یا رب، لوگ مجھے بد نصیب سمجھ رہے ہیں۔ بس اس بات کی تسلی ہے، مجھے خدا فرماتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ الفاظ بھی پھول کی طرح ہوتے ہیں، انہیں سوچ سمجھ کر ادا کیا کریں، ان میں سے آپ کے ظرف کی مہک آتی ہے۔ اپنے زندگی کا دروازہ ان لوگوں پر بند کر دیں جو آپ کی خوشی میں صرف خامیاں ڈھونڈتے ہیں اور آپ کے دکھ میں صرف کہانیاں۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ ہم ٹھہرے بعد والے لوگ، اور بعد میں یعقوب کو یوسف مل جاتا ہے، اور موسیٰ کو پہاڑ پر اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جس میں مخلوق کا درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا سے بہیں۔ سب سے خوبصورت لباس اخلاق کا ہے جو انسان کو عزت بخشتا ہے۔ نماز روح کی غذا ہے، اسے کبھی ترک نہ کریں۔ اللہ کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ عطا کر دیتا ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو دوسروں کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔
بہترین بدلہ کامیابی ہے جو شور نہیں بلکہ خاموشی سے حاصل ہوتی ہے۔ مشکلات ہمیشہ عارضی ہوتی ہیں، لیکن ان سے سیکھا گیا سبق ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یا رب تیرے کن کا انتظار ہے، لوگ مجھے بد نصیب سمجھ رہے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ جب تیری رحمت آئے گی تو میری زندگی بھی بدل جائے گی انشاءاللہ۔